پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماعت مکمل، فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ پارلیمان دشمن ہے نہ سپریم کورٹ کو دشمن سمجھتی ہے، ایک ادارے کو دوسرے سے لڑانا نہیں چاہیے، کچھ غیر آئینی ہوا تو دیکھ لیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ خیال ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی عزت کی، پارلیمان چاہتی تو ایک قدم اور اٹھا سکتی تھی جو نہیں اٹھایا۔ اداروں کو نہ لڑائیں، بس یہ کہیں گے جیو اور جینے دو۔ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، سپریم کورٹ میں بینچ ادھر ادھر کر کے فیصلے کیے جا رہے تھے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ جج کو روکا بھی جاتا رہا کہ آپ فلاں کیس نہیں سن سکتے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ نواز شریف کا وطن واپسی کے لیے سفر شروع، سعودی عرب جانے کے لیے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ۔ سعودیہ میں ایک ہفتے قیام کے دوران عمرے کی ادائیگی کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے، 3 دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے نون لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، آئندہ بھی اعتماد پر پورا اتریں گے۔ نواز شریف کی سیف الملوک کھوکھر سے گفتگو۔ اگلے 5 سال میں معیشت کو پیروں پر کھڑا کریں گے، عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے، شہباز شریف کا دعویٰ۔ نوجوان، مزدور اور دہاڑی دار بے روزگار اور عوام پریشان ہیں، اسی لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز کی لاہور کے مختلف حلقوں کے یونین کونسلرز اور چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سافر کیس میں فرد جرم کا حکم چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 9 اکتوبر کے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات فراہمی، فیملی، وکلا اور ذاتی مولد سے ملاقات کے لیے انٹرا کورٹ درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ غازہ اسرائیلی فوج کے مکمل محاصرے میں نہتے فلسطینیوں پر فاسفورس بموں کی برسات، بچوں اور خواتین سمیت فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 تک جا پہنچی۔ حماس کے ٹھکانوں کی آڑ میں رہائشی عمارتوں کے ساتھ اسپتالوں اور ایمبولینسز پر بھی بمباری۔ ایک طرف بمباری تو دوسری جانب پانی، بجلی، گیس اور خوراک کی فراہمی مسلسل چوتھے روز بند۔ عالمی برادری کی خاموشی سے غزہ کے شہری سہونی ریاست کے رحم و کرم پر انٹرنیٹ سروس معطل کر کے دنیا سے رابطے بھی کاٹ دیے۔ حماس کا اسرائیلی شہر اسکلان پر راکٹوں سے حملہ، تل ابیب کے ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کا غزہ میں 150 یرغمالیوں کے حماس کے پاس موجودگی کا اعتراف، سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کا جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کے تبادلہ نہ کرنے کا اعلان۔ حماس مجاہدین نے صہیونی ریاست کو تگنی کا ناچ نچایا تو امریکہ مدد کے لیے پہنچ گیا، اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا۔ امریکہ نے فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کا حق قرار دے دیا، حماس سے یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج اسرائیل کا دورہ کریں گے، اسرائیلی قیادت سے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی عرب کا فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان، غزہ اور گرد العوامی میں لڑائی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، غزہ میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا فلسطینیوں کے لیے $2 کروڑ کی امداد بھیجنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کی غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے اور فلسطین کی 1967 سے پہلے کی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف کنکوٹ بدین اور ٹنٹو العیار احتجاجی مظاہرے، اقوام عالم سے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وفاق کی کابینہ نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے فائنینشل ایڈوائزر کنسورشیم کے خدمات لینے اور سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ قومی ایئر لائن کا ماہانہ خسارہ 12.77 ارب روپے، مجموعی خسارہ 750 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ پی آئی اے سمیت خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جانی چاہیے، کسی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد کی نیوز کانفرنس۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ضابطۂ اخلاق سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، سیاسی جماعتوں نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی تجویز پیش کی۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس، الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے 24 اکتوبر کو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ سیکیورٹی کے لیے آئی جی کو خط بھی لکھ دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں صنم جاوید سمیت 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ ساہیوال کے سیشن جج اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ خاور مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کی قبل از گرفتاری ضمانت بھی پیش نہ ہونے پر خارج۔
क्रिकेट वर्ल्ड कप के 90 मैच में अफगानिस्तान का भारत को जीत के लिए 273 रन का हदफ। इब्तदाई 3 विकेटें जल्दी गिरने के बाद अफगान कप्तान हशमतुल्ला और अजमतुल्ला उमरजई की निफ्ट सेंचुरियां, हशमतुल्ला की 80 और उमरजई के 62 रन की इनिंग्स, जसप्रीत बुमराह का 4 खिलाड़ियों को आउट किया, हार्दिक पांड्या के 2 शिकार। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ जीत को फलस्तीनियों के नाम कर दिया। जीत गाजा के बहन भाइयों के लिए है। मोहम्मद रिजवान का सोशल राबतों की साइट पर पैगाम। श्रीलंका के खिलाफ जीत में किरदार अदा करने पर इजहार मुसरत। शानदार मेहमान नवाजी और सपोर्ट के लिए हैदराबाद के शायकीन से इजहार तशक्कुर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। रुपए ने डॉलर को मजीद बेकदर कर दिया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए सस्ता, कीमत 279 रुपए 51 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 279 रुपए में फरोख्त। गैस सारिफीन पर 39% तक का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज। एक तरफ गंदम का बहरान और आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा, तो दूसरी जानिब जाफराबाद में हजारों मेट्रिक टन गंदम खराब हो गई। खराब होने वाली 28,000 मेट्रिक टन गंदम फीड के लिए निजी फर्म्स को फरोख्त की गई। निगरान सिंध हुकूमत का रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का फैसला। पंजाब टेक्नोलॉजी रेवेन्यू से राब्ता। पहले मरहले में एक जिले में सहूलत मुतारिफ कराई जाएगी। निगरान सूबाई वजीर रेवेन्यू यूनुस ढागा की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। OIC ने कश्मीर का मसला संजीदा और तवज्जो तलब करार दे दिया। नुमाइंदा OIC को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। भारत ने मकबूजा वादी पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। सेक्रेटरी खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 20 दिन रह गए हैं। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन जारी। POR ACC कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मनहदम इमारत में अमवात की तादाद 5 हो गई। जाम-बहक अफराद में 4 मजदूर और 1 राहगीर शामिल। लाहौर में नामालूम मुलजमान योहन्नाबाद से शहरी का 35,000 मालियत का मुर्गा चोरी करके फरार। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया।